أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. قال الله تعالى في سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال الله تعالى في سورة البقر: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال الله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے حد انعام اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مجلس پر بیٹھنے پر ہی دنیا کے اس مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی مجلس میں کیوں نہ چلے جائیں، کوئی بھی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا مجلس پر بیٹھنے پر مغفرت کے وعدے ہیں. یہاں بیٹھنے پر ہدایت ملنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. جہاں اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، چاروں طرف سے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. تو اس مجلس پر بیٹھنا میری بہنوں اتنا بڑا اجر کا وعدہ ہے کہ فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری بخشش کر دی جاتی ہے. تو میری بہن یہ مجلس ایسی ہے کہ یہاں پر مغفرت کے وعدے ہیں. تو اللہ پاک کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. دیکھیے ویسے تمام تعریف نام کا کوئی بھی الفاظ اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہ ہوتے اور نہ ہی یہ کام کر رہے ہوتے. تو ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. اب تعریف تو ہے ساری، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ آخر دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا ہم تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں، یا موج مستی کرنے کے لیے آئے ہیں، یا جی زندگی میں بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، خالی اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ نہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہول ٹائم بندگی کے لیے پیدا کیا کہ آپ نے پوری کی پوری بندگی کرنی ہے، پورے کے پورے دن اللہ کا کہاں ماننا ہے. تو ذرا غور و فکر کرا جائے، کیا ہم پورے دن عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم پورے دن نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پورے دن رات روزے رکھتے ہیں؟ نہیں نا. تو یہ تو روزے ایک سال میں 365 دن میں آپ نے 30 روزے رکھ لیے، ایک سال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ دے دی، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا. خالی یہ بندگی تھوڑی نہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے.
اور بندگی کیسے؟ ہول ٹائم، پورے کے پورے دن، پوری رات. مطلب کیا ہے اسے؟ کہ پورے دن ہمیں اللہ کے دین کی فکر میں لگنا ہے کہ دین کیسے قائم ہو. آج تک دین قائم نہیں ہوا، اتنے سال ہو گئے سنتے 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 کہ بھئی آج نماز، خالی نماز تک تھوڑی نہ دین ہے. نماز اس سے آگے بھی تو آئیے کہ دین کیا ہے. دین ہے نظام کا نام، دین ہے قانون کا نام. قانون جب کسی معاشرے کا قانون بگڑ جاتا ہے تو وہاں کے لوگ نا گر جاتے ہیں، وہاں کے لوگ گرتے پھرتے ہیں جب کہیں کا کوئی قانون ہی نہیں. اب ایگزامپل کے طور پہ سمجھئے، ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر اگر ایک سربراہ نہ ہو، ایک ذمہ دار نہ ہو، گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا. بیٹا اپنی چلائے گا، بیٹی اپنی چلائے گی، بیوی اپنی چلائے گی، شوہر اپنا چلائے گا، بھائی بہن الگ کو جا رہے ہیں. تو کیا ہے؟ اس گھر کا قانون ہی نہیں ہے، اس گھر کا نظام ہی صحیح نہیں ہے. لیکن یہی نظام اگر ایک گھر کے بڑے ممبر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اچھے سے لے کر چلتا ہے. تو میری بہن، اسلام، دین اسلام قانون کا نام ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون. اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس کو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہی لوگ تو ظالم ہیں. اسی کو تو کافر کہا گیا ہے، اسی کو تو میری بہنوں فاسق کہا گیا ہے. 3 بار یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ 3 مرتبہ یہ ایک سی آیت آئی ہے کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یہ ظالم ہے، یہی کافر ہے، یہی فاسق ہے. ہم نے کس کو کافر سمجھا؟ ہم نے کس کو ظالم سمجھا؟ ہم نے کس کو فاسق سمجھا؟ ہم سوچتے ہیں ظالم وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، ہم سوچتے ہیں کافر وہ ہے جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، یا جو یعنی دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا سر جھکا رہا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے. لیکن میری بہن اگر ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم سے بڑے ظالم کون ہیں؟ ہم تو بہت بڑے ظالم، ساری ظالمہ بیٹھی ہیں، ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ظلم نہ کرتی ہو. اب آپ یہ کہو گی نہیں نہیں ہم تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے. سب سے بڑا ظلم تم نے اپنی جانوں پر کر رکھا ہے، سب سے بڑا ظلم. یہ جان میری بہن یہ آپ کے حکم سے چل رہی ہے، جیسے آپ اسے چلا رہے ہو یہ ایسی چل رہی ہے. حکم تو اوپر اللہ پاک کا ہے جب تک اس نے زندگی دے رکھی ہے، لیکن اسے تمہارے تابع کر دیا ہے. یہ ہاتھ پیر، یہ دل دماغ، یہ سب تمہارے تابع ہے، جیسا تم اسے چاہ رہے ہو چل رہا ہے. اب دیکھو جیسے میں نے چاہا کہ مجھے استماکہ جانا ہے، چل کر آ گئی، تو میرے پیر بھی میرے تابع ہو گئے، ہے نا، میرا دل بھی میرے تابع ہو گیا، میری زبان بھی میرے تابع ہو گئی. اب میں اگر لاکھ کوشش کروں کہ بھائی مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں کرنا، تو یہ ہاتھ پیر بالکل نہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے گے. سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے بڑا ظلم تو آپ نے اپنی جانوں پر کر رکھا ہے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہم لوگ زندگی نہیں گزار رہے. میری بہن زندگی ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی موت نہیں آنی، زندگی ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں اس دنیا میں رہنا ہے. یہ دنیا بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ ساری کی ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکا ہے. یہ آنکھ کھلے گی جس ٹائم ہماری روح نکلے گی، آنکھ کھلے گی. آنکھ 2 ہی جگہ کھلتی ہے، یا تو اللہ کے راستے میں نکل کر کھلتی ہے، یا پھر موت کے بعد جب موت آتی ہے تب کھلتی ہے. اب میری بہن اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کھل گئی، اب اللہ کا راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جماعت میں ہی جانا ہے وہیں جا کر آنکھیں کھلے گی، ایسا بھی نہیں ہے. وقت ہے تو جائیے، لیکن سب سے پہلے جہاں آنکھیں کھولنے کا وقت یہ کائنات پر غور و فکر کرو نا، اپنی زندگی پر غور و فکر کرو نا. بنانے والے نے بھیجا کیوں ہے؟ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں ہوئی، ذرہ بھی مقصد سے پیدا ہوا ہے. تنکے کا بھی مقصد ہے، چھلکوں کا بھی مقصد ہے، گھاس کا بھی مقصد ہے. تو میری بہن آپ جیتے جاگتے انسان 5-6 فٹ کے، آپ بغیر مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے. اتنے بڑے مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور وہ مقصد ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے، بیک پر ڈال رکھا ہے. کوئی ذمہ داری نہیں لینے کو تیار، اس کو برائی کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.
بس سمجھتے ہیں جی نماز پڑھ لی بہت بڑا حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی. خالی ایسی نمازیں تو منہ پر پھینک دی جائیں گی جو ہمیں برائی سے نہ روکے. ایسی نماز نہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے جو ہمیں برائی سے نہ روکے. نماز کیا کہہ رہی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں کو ختم کر دیتی ہے. آج میں یوں کہتی ہوں اتنے ساری نماز پڑھنے والی ہیں، معاشرے میں سے کیوں نہیں برائی ختم ہو رہی؟ کیوں رسومات بدعات ختم نہیں ہو رہی؟ یہ کہاں سے رسمیں آئی ہیں؟ یہ شادیوں کی نئی نئی رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ ساری برادری والی جتنی بھی بیٹھی ہیں، آپ ذرا اپنی شادیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کس طرح سے آپ کے ہاں شادی ہوتی ہے. میں جائزہ لے کے دیکھوں ہمارے ہاں کس طرح سے شادی ہو رہی ہے. سارے کے سارے احکام اللہ کے ٹوٹ رہے ہیں. کون زندہ کرے گا اس قانون کو؟ قانون اللہ تو اللہ کا ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آئی جہیز لینے دینے کی رسمیں؟ یہ کہاں سے آئی مایو کرنے کی رسمیں؟ یہ کہاں سے آئی منڈے کی رسمیں؟ یہ کہاں سے آئی جوتا چرائی سلامی؟ یہ کیا ہے سب یہ واحیات کام؟ یہ تو سارے ہندو لوگ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کے کریں؟ میری بہنوں چلو پر پانی میں ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں. ویسے کہتے ہیں کہ ہم غلام محمد ہیں، ویسے کہتے ہیں محمد سے محبت کرتے ہیں، محمد کی سنتوں پر آ رہے تم ہی چلاتے ہو، ہم ہی چلاتے ہیں، سنتوں کو ہم ہی مٹا رہے ہیں. جنازے نکال رکھے. دین تو اتنا آسان ہے، ہم نے مشکل کر دیا. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. جب تک اس چکر میں لگے رہو گے نا لوگ کیا کہیں گے، دین پر چلنا جب تک مشکل ہی رہے گا. جب تک تم یہ سوچو گے کہ اللہ کیا کہے گا. دین پر چلنا اتنا آسان، زندگی گزارنا اتنا آسان، شادی کرنا اتنا آسان، ہر کام اتنے آسان ہو جائیں گے. میری بہنوں اپنے ہر کام تقدیر کے حوالے کر دو. اخلاق سب سے کرنا ایک سیر ہے تو یہ، خاک اپنے آپ کو سمجھنا تسخیر ہے تو یہ، ہر کام کرنا تقدیر کے حوالے، نزدیک عاقلوں کے تدبیر ہے تو یہ، ہر کام کرو اللہ کے حوالے. ارے بھائی اتنے بڑے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کیا آپ کا نظام نہیں چلائے گا؟ کیا میرا نظام نہیں چلائے گا؟ میری بہن یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. ایک ایک ایمان والا ایک ایک ہزار آدمیوں پر بھاری ہے، 100 آدمیوں پر بھاری ہے، بشرط یہ کہ ایمان ہونا چاہیے. آج ایمان کپڑے کی طرح پرانا ہو گیا، آج ایمان کے نقش و نگار مٹ گئے. آج ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم اس گناہ کے اندر برابر کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم روکتے نہیں، کیونکہ ہم ٹوکتے نہیں. آج کل ٹوکنے والا حساب رہا ہی نہیں. یہ کہ جی برا مان جائے گی، فلانا بہن برا مان جائے گی، فلانا رشتہ دار برا مان جائیں گے. ارے مان رہے ہیں تو مانے، ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، چھوٹتے ہیں تو چھوٹے. وہ اتنا بڑا رب خالق رب کائنات جس نے تمہیں آنکھ ناک کان دل دماغ گردے پھیپھڑے رگے دلی دل دماغ ایک کی کتنی قیمتی چیز دی، وہ روٹ جائے تو کچھ نہیں. اس نے تمہارا سانس بند کر دیا تو کیا کرو گے؟ اسی کے پاس ہی تو جانا ہے. ذرا آج جن کو منانے کے چکر میں آپ کچھ نہیں کہہ رہی ہو، جن رشتہ دار کے اوپر آپ انگلیاں نہیں اٹھا رہی ہو، یہ رشتہ دار تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں مدد مانگ کے دیکھ لو ان سے، کچھ ذرا سے بھی مدد کر دیں. سب سے پہلے نظریں نہ چرا لیں، سب سے پہلے آپ سے دور نہ ہو جائیں. ان کے چکر میں آ کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیں. میری بہن یہاں رہنا نہیں ہے. سچی بتا رہی ہوں، 50-60 سال مشکل سے زندگی ہے اس نسل کی. یہ جو نسل جی رہی ہے آج، ہماری جو نسل ہے، 50-60 سال بھی میں سمجھتی ہوں میری عمر نہیں ہو رہے گی. پتہ نہیں ہو تو اللہ پاک جوانی میں بلا لے، بڑھاپے میں بلا لے. ارے جہاں جانا ہے، جہاں رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ جہاں رہنا نہیں، بے مقصد زندگی، بالکل کچھ مطلب نہیں ہے. یہاں تو بس امتحان کے لیے آئے ہیں. یہ امتحان پاس کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، اور دوسری جگہ وہاں بالکل اپنے آپ کو ہیلپ لیس پاؤ گے، بے سہارا پاؤ گے. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، یا ہمارے اعمال کے آقا دو جہاں کی انسان غلامی کر لے. دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جولی بھر لے. آج وقت ہے نیکیاں کمانے کا، آج وقت ہے اپنے نام اعمال بنانے کا. میرے بہن کل جو قیامت میں فیصلہ ہوگا، وہاں روپے پیسوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں کسی کو خریدا نہیں جائے گا. اللہ پاک نے قرآن میں خود بتا دیا کہ تیاری کر آنا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام آنے والا نہ ہوگا.
کوئی نفس کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا، نہ میرا بیٹا کام آئے گا، نہ میری بیٹی کام آئے گی، نہ میرا شوہر کام آئے گا، نہ میری برادری کام آئے گی، نہ میرے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ میرے بھائی بہن کام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، سب بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، کہ آج ہر ایک انسان فکر مند ہے کہ آج میں پاس ہو جاؤں، آج میں پاس ہو جاؤں، آج میرا کیا بنے گا۔ آج سورج ہم سے 9,35,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس کا ٹیمپریچر، اس کا درجہ حرارت 4.5 کروڑ کے فاصلے پر ہے۔ جب اتنی گرمی ہے بغیر پنکھے کے بیٹھا نہیں جا رہا۔ کل کے دن کے بارے میں سوچا ہے کیا ہوگا جب سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر آئے گا؟ خون کے آنسو رو رہا ہوگا بندہ، پسینوں میں شرابور ہوگا، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں۔ ارے آج کس کے پاس مدد کے لیے جائیں؟ اب میں اپنے قصے کہانی نہیں سنا رہی، میں قرآن سنا رہی ہوں کہ وہ دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ قام یقوم کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، یوم اس دن یکون الناس، یوم یکون الناس لرب العالمین، اس دن میری بہنوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ جنت لائی جا رہی ہوگی، جہنم لائی جا رہی ہوگی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آ رہا ہوگا، وجاء ربک والملک، اور فرشتے آ رہے ہوں گے، صفا صفا صفا، فوج در فوج، میری بہن صف، قطار در قطار فرشتے آ رہے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس دن جہنم کو لایا جا رہا ہوگا اور انسان یاد کرے گا اپنے کرتوت۔ ہائے کاش میں آگے کے دن کے لیے کچھ تیاری کر لی ہوتی، کاش میں نے اپنی آخرت بنا لی ہوتی۔ میری بہنوں مقصد زندگی یہ نہیں ہے جو جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جو جنت ہوگی، وہ جو جہنم ہوگی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جنات سے اور انسانوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ کیوں بھائی جہنم کیوں بھری ہوئی ہے؟ وہ یوں بھری ہوئی ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ کھانا پینا سونا جاگنا اور پھر اگلے دن ایسے اٹھ جانا، اس کا نام زندگی ہے؟ کس کا نام لے رہی ہوں میں آپ کے سامنے؟ آپ میں اور ان میں کچھ فرق، مجھ میں اور ان میں کچھ فرق؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں یہ غور ہی نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہی نہیں اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی۔ کائنات کو بنانے والا قرآن میں کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، کائنات کا بنانے والا کہتا ہے سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، زمین کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، دن کو دیکھ، رات کو دیکھ۔ قرآن میں کہہ رہا ہے اور پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے۔ کائنات میں دیکھو سورج نکل رہا ہے، چاند نکل کر آ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کہاں سے؟ یہ آسمان کیسے بنا؟ میری بہنوں قرآن میں اللہ لکھ کر بتا رہے ہیں تمہارے سامنے، کائنات میں پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں، اور اس دکھانے کے لیے تمہیں آنکھیں دی۔ لا یبصرون بہا، مگر آپ ہے کہ آپ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ایک گھر بنانے کے لیے میری بہن بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر لینٹر ڈالا جاتا ہے، اتنا بڑا سائبان آسمان، کوئی بنیادیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ سورہ سعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ کیا عقل نہیں ہے؟ عقل ماری گئی؟ ہر کام دنیا کے کاموں میں بہت عقل ہے میری بہن، برا نہیں ماننا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتا رہی، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہی۔ بتائیے دنیا کے کاموں میں ہمارے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے اچھے برے کی تمیز ہے یا نہیں ہے؟
ہمارے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، تمیز ہے نا، شعور ہے نا اس چیز کا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری عزت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ اچھے کون ہیں، برے کون ہیں. ہم شعور رکھتے ہیں اس چیز کا. فائدہ کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، یعنی کمائی کس کے ذریعے سے ہوگی، ہم شعور رکھتے ہیں. لیکن آخرت کا شعور کیوں نہیں ہے ہمیں؟ وہ یوں نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں بعد مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں ہی چاہیے ہمیں. تو کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو.